اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وجمیع المسلمین وبعد۔ میرے پیارے دوستو اور میرے یوٹیوب کے سبسکرائبوں اور گروپ کے ممبران، میری یہ تجرباتی ویڈیو ہے۔ میں نے اپنا یوٹیوب چینل تو بنا دیا ہے، لیکن ایک اچھی ویڈیو کیسے بنانی ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے، یہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو مستقبل قریب میں بہت اچھی ویڈیوز ملیں گی۔ میرے پاس فل فلیج کنسٹرکشن مٹیریل لیب ہے سول انجینئرنگ کی۔ میں اس میں سارے ٹیسٹ بنا کے اپلوڈ کر سکتا ہوں، لیکن وہی اپنی کم علمی کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے پاس ابھی یہ سکل نہیں آیا ایک اچھی ویڈیو بنانے کا اور اس کو ایڈٹ کرنے کا۔ میں ابھی جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سڑکوں کی تعمیر کیسے ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ اس طرح ہے، جب کبھی بھی سڑکوں کی تعمیر ہوتی ہے تو اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی نئی سڑک بننا یا کسی پرانی سڑک کو اپ گریڈ کرنا، یعنی توڑ پھوڑ کے نیا بنانا۔ تو پاکستان اور سعودیہ میں، کیونکہ میں نے زیادہ تر کام کیا ہے، اسی بارے میں کروں گا بات۔ جب کبھی بھی نئی روڈ بننی ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی جو ڈیزائننگ کرتی ہے سول انجینئرنگ میں، اس کو کہتی ہے کہ ہم نے اس جگہ سے اس جگہ تک ایک روڈ بنانی ہے، لہذا آپ ہمیں اس کا سروے کر دیں اور ڈیزائن بنا دیں۔ تو ان کی سروے ٹیم اور ڈیزائنر جو ہے وہ علاقے کا دورہ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، جس میں ٹوپوگرافک سروے بھی ہوتا ہے، لیبلنگ بھی ہوتی ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ چیز کر کے جو بھی ریلیونٹ اتھارٹی ہوتی ہے، جس طرح NHA ہے یا CNW ہے یا کسی ملک میں کوئی اور محکمہ ہوگا، ان کو وہ ایک ڈیزائن دے دیتے ہیں بنا کے۔ اس میں روڈ کی لینتھ آ جاتی ہے اور اس کی کوانٹیٹیز آ جاتی ہیں، اور اکثر اوقات اس کا اسٹیمیٹ بھی آ جاتا ہے، ایک رف اسٹیمیٹ، جس کو فیزیبلٹی رپورٹ بھی کہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے گورنمنٹ وہ کیا کرتی ہے، جو بھی اس سڑک کے اندر زمین آنے والی ہے ان کو خریدتی ہے۔ اس کو لینڈ ایکوزیشن کہتے ہیں۔ جب وہ سب زمینیں خرید لیتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کی ملکیت ہوتی ہیں، کچھ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کی ٹینڈرنگ کرتی ہے یا بیڈنگ کرتی ہے۔ مختلف ٹھیکیدار جو ہیں وہ بولیاں لگاتے ہیں، جس کی کم بولی ہو اور اس کے پاس سٹاف اور ایکوپمنٹ ہو، اس کو وہ کام دے دیتے ہیں۔ بولی لگانے سے پہلے فرم جو ہیں وہ رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کی پری کوالیفیکیشن کرتے ہیں۔ جب کسی ٹھیکیدار کو وہ پروجیکٹ مل جاتا ہے تو گورنمنٹ ہی عموماً کیا کرتی ہے، ایک کنسلٹنٹ ہائر کرتی ہے کہ آپ ان سے ایز پر ڈرائنگ، ڈیزائن اور اسپیسیفکیشن کام لیں، یا کبھی کبھی محکمہ خود بھی کام کراتا ہے۔ تو عموماً میں تین پارٹی کے بارے میں کروں گا۔ ایک کلائنٹ جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، روڈ بنوانی ہے۔ دوسرا کنٹریکٹر جس نے روڈ بنا کے دینی ہے اور پیسہ لینا ہے۔ تیسرے جو ہیں کنسلٹنٹ، عموماً ڈیزائنر ہی کنسلٹنٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی اور بھی آ جاتے ہیں کنسلٹنٹ۔ تو کنٹریکٹر میں جو عملہ ہوتا ہے وہ عموماً پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سروے ٹیم میں سرویئر ہوتے ہیں، سینئر، جونیئر اور ہیلپر۔ اس کے علاوہ لیب میں مٹیریل انجینئر، ٹیکنیشین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سائٹ انجینئر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سائٹ فور مین ہوتے ہیں، جس کے پاس جو مشینری ہے وہ ڈمپ ٹرک ہو گئے، گریڈر ہو گئے، رولر ہو گئے، واٹر ٹینکر ہو گئے، پوک لینیں ہو گئی، وہ ہوتی ہیں، اس طرح کا اور سامان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، کنٹریکٹر کی سروے ٹیم اور کنسلٹنٹ کے سرویئر مل کے سینٹر لائن لگاتے ہیں ایز پر ڈرائنگ، اور پھر اس پر نیچرل گراؤنڈ لیول، جس کو NSL کہتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔
اس NSL سے اور وہ جو ٹاپ لیول ہوتا ہے جس کو PGL بھی کہتے ہیں, FGL بھی یعنی فائنر گریڈ لیول, ایک کراس سیکشن ڈرا کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا کیا کوانٹٹی آئے گی. یعنی اگر فل ہے تو امبیکمنٹ کتنی ہوگی, سب گریڈ کتنی آئے گی, سب بیس کتنا ہوگا, اور اس کے اوپر ایگریگیٹ بیس یا واٹر باؤنڈ میکیڈم کتنا ہوگا, اور اس کے اوپر بیس کورس اور ویرنگ کورس کتنا ہوگا. مختلف ڈیزائنوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, کچھ میں کم کچھ میں زیادہ. تو وہ کراس سیکشن جو ہیں وہ سائن کر کے دونوں اسٹمپ کر کے کلائنٹ کو بھی جمع کرا دیتے ہیں اور اپنے پاس بھی ایک ایک کاپی رکھتے ہیں. جب NSL پڑھ لیے جاتے ہیں تو کنٹریکٹر کام شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے اگر نیا روڈ ہے تو کیا ہوتا ہے, اگر نیچرل گراؤنڈ ہے ادھر فیلنگ آ رہی ہے تو وہ ایک آئٹم ہوتی ہے کلیئرنگ اینڈ گربنگ, جس میں گھاس پھوس ریموو کرنا ہوتا ہے, درخت وغیرہ کٹائی کرتے ہیں اس کا بھی آئٹم ہے. اگر کہیں کوئی پہاڑ آ رہا ہے تو اس کی کٹ ہوتی ہے, کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. جہاں فیلنگ ہے وہاں وہ سائڈ سے مٹی لاتے ہیں جس کو بارو ایریا کہتے ہیں. کبھی فری مل جاتی ہے, کبھی خریدنی پڑتی ہے, تو وہ فیلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر سعودیہ میں امبیکمنٹ کی جو لیئر الاؤ ہے کنٹریکٹر کو وہ 30 سینٹی الاؤ ہے. اس میں جو مٹیریل ڈلتا ہے وہ A1A, A1B, A24 پورا, A2 مٹیریل, A4 اور A5 تک چلتا ہے. اور سب گریڈ میں A1A, A1B, A24 with 25% CBR at 98 اور 95% کمپیکشن یہ ہوتا ہے. تو کنٹریکٹر ادھر لیئر وائز کام شروع کر دیتا ہے. لیئریں ختم ہوتی ہیں تو اس کے اوپر سب گریڈ آ جاتا ہے. سب گریڈ بھی ڈیزائنر مختلف دیتے ہیں, کہیں 15 سینٹی دیتا ہے, کہیں 20 سینٹی, کہیں 30 سینٹی, 2 لیئر کر کے 15-15. سب گریڈ کی سعودیہ میں جو کمپیکشن ہے وہ ایگریکلچر روڈوں پہ 95 ہے اور ایکسپریس وے پہ 98 ہے. سب گریڈ کے اوپر پھر ادھر سعودیہ میں تو ایگریگیٹ بیس ٹریکٹ آ رہا ہے. پاکستان میں کہیں سب بیس آتا ہے, کہیں ایگریگیٹ بیس آتا ہے, اور کہیں کہیں سب بیس کے اوپر واٹر باؤنڈ میکیڈم بھی آتا ہے. سب بیس کی جو کمپیکشن ہے وہ 98 اور 100 ہوتی ہے. یہ مختلف ہے, ڈیزائنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ایگریگیٹ بیس کی 100% ہوتی ہے. واٹر باؤنڈ میکیڈم کا ایک طریقہ تو بتایا ہے NHA نے, لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ جو ہمارا پراکٹر پروسیجر ہے H2T 180 اس میں وہ فٹ نہیں بیٹھتا. خیر جو وہ کر رہے ہیں اچھا ہے, کلائنٹ کی انسٹرکشن ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. جب ہماری لیئر تیار ہو جاتی ہے, یعنی سب گریڈ بھی ڈل گیا, سب بیس, ایگریگیٹ بیس یا واٹر باؤنڈ جو بھی ہے, پھر اس کے اوپر وہ پرائم کوٹ کرتے ہیں. پرائم کوٹ کیا ہوتا ہے, یہ بیٹومن یا اسفلٹ لیکوڈ, یا جس کو کبھی کبھی ڈامر بھی کہتے ہیں, یا اس کے اندر کیروسین آئل مکس ہوتا ہے. اور اس کی ریشو عموماً یہ ہوتی ہے بیٹومن 2 حصے اور کیروسین آئل 1 حصہ. اس کو مکس کر کے سپرے کرتے ہیں گاڑی کے ساتھ, اور جب یہ سپرے ہو جاتا ہے تو اس کے کچھ دن بعد, یعنی 2 دن کم از کم, جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے, ہارڈ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے اوپر اسفلٹک بیس کورس کرتے ہیں. وہ بھی لیئر مختلف روڈوں پہ مختلف ہے. ہمارے پروجیکٹ پہ 20 سینٹی ہے جس کو ہم 10 سینٹی کرتے ہیں, اور ہمارا BBC کا جو میکسیمم ایگریگیٹ سائز ہے وہ 37 mm ہے, یہ 1.5 انچ ہے. اور اس کے اوپر پھر ویئرنگ کورس کرتے ہیں جس کا سائز جو ہے وہ 19 mm ہے اور تھکنس 5 ہے. کہیں کہیں یہ 10 سینٹی اور 5 بھی ہوتا ہے, کہیں 8 اور 5 بھی ہوتا ہے. ایگریکلچر روڈوں پہ ڈائریکٹ سب گریڈ کے اوپر ویئرنگ کورس کر دیتے ہیں 5 سینٹی, کیونکہ ادھر لوڈ کم ہوتا ہے. جب روڈ بنتے ہیں تو ان کے اندر بریجز بھی آتے ہیں, اور باکس کلورٹ بھی آتے ہیں, پائپ کلورٹ بھی آتے ہیں. اس پہ کنکریٹ کی مختلف کلاسز کی کنکریٹ ہوتی ہے, اور اس میں سٹیل بھی استعمال ہوتا ہے.
تو بس یہی ہے ایک موٹا موٹا یعنی روڈ کے بارے میں. اگر روڈ پرانی ہے تو پہلے روڈ جو ہے اس کو ایک حد تک یعنی کٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر نئی روڈ بناتے ہیں. ادھر سعودیہ میں جو ہے روڈ پینٹنگ کے بعد ایک آئٹم ہے IRI، یا اس سے پہلے بھی چیک کر لیتے ہیں روڈ کی سموتھنس. آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے کومنٹس میں پوچھئے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے یا ڈس لائک کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، اور اپنے کومنٹس دیں کہ مزید آپ کس موضوع پہ ویڈیو چاہتے ہیں اور اس ویڈیو میں کیا کمی کوتاہی ہے، تاکہ میں آئندہ جو ہے اس کو دور کر سکوں. والسلام. آپ کا بھائی اور دوست فراسٹ نذیر عارف.